فیصلہ سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں خطا کا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث دیکھیں، اس میں 23 رکعت کی حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو اور گیا؟ جو 8 رکعت کی ہے ہاں ضعیف ہے تو کیا ہو گیا؟ اور جو 8 رکعت تین وطر پڑھنے کی، اس پہ سب اس کا اسٹیٹس سب صحیح ہے۔ کس نے کہا صحیح ہے؟ ابھی تو عمر بھائی نے ثابت کی کہ راوی کا وہم ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، اور کہتے ہو صحیح ہے۔ اور جو آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے، وہ ادھر یہاں ضعیف ہے۔ ارے بھائی حوالہ دیا، دلیل دیا، آپ کیا سنتے ہو؟ ارے بھائی اس کے بارے میں بات نہیں رہے، یہ صاف طور پہ جا رہے ہیں نا، 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے، وہ واپس بولتے ہیں کہ وہ ساری باتیں ہم کو ہمارے سامنے کرو۔ بھائی آپ جو 8 رکعت والی حدیث پڑھ رہے ہیں وہ تراویح کے لیے ہے، اس پہ ہم نے دلیل مانگی ہے، تو یہ بھائی صاحب محمد بھائی بولتے ہیں میں لا کے دوں گا کل، آپ کے پاس ہے کیا یہ 8 رکعت والی جو ہے وہ تراویح کے بارے میں؟ موطا امام مالک اب کی جو 20 رکعت جو پڑھنے کی ہے، وہ تراویح کے بارے میں ہے کیا؟ ہم نے آلریڈی دے دیا کہ اجماع ہمارے پاس دلیل ہے، ریپیٹ کروا رہے ہو آپ صرف۔ سعید بھائی اصل بات ہے نا، وہ اسلام 360 ایپ ہے، اگر اس میں صحیح لکھے گا تو سمجھ جائیں گے اسلام صحیح ہے۔ 360 اگر اس لکھنے میں والا ایپ کے آگے صحیح اور ضعیف لکھنے والا کوئی عالم نہیں ہے، سافٹ ویئر ڈیولپر ہے۔ 360 اسلام 360 نہیں ہے، اس نمبر سے پھر کتابوں میں بھی جا کے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو کون بھی بول دیا جا کے چلے دیکھ کے سوال کا بول دیا، جواب اس طریقے سے دیں، نہیں ہے۔ محمد بھائی تو کل دیں گے، آپ آج جواب دیں کہ آپ نے جو 8 رکعت والی پڑھی یہ تراویح کی نماز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی وہی تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں نا، آپ کے ہم پاس نے 20 جواب رکعت دے کی دیا کہ تراویح کی اجماع نماز کی دلیل ہم کو بھی دے تھوڑا آپ دو دیا، نا۔ ہم نے اجماع دلیل ہے، دے دیا ہم نے حوالہ۔ آپ بتائیں 8 رکعت والی پہ کیا دلیل ہے کہ تراویح ہے؟ اور اجماع حجت بھی ہے۔ اجماع کو حجت قرآن اور حدیث نے کہا ہے۔ چلیں ابھی بتائیں 8 رکعت تراویح کی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھائی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا نام دلیل الگ ہے الگ نہیں تو بات ختم کرو، وہ سب مت سناؤ، وہ اس سب کو مت ہم سناؤ، تراویح دلیل کہتے ہیں، سناؤ، اور غیر رمضان میں اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اس کی دلیل دو۔ عمران بھائی یہاں سنا ہے ان کی بات کہ وہ ہے تو ان کے حساب سے کوئی تو بھی ایک بات کو ہے نا اجماع آگا تو کون بھی ایک محدثین ایک بات کو اجماع کر کو اناؤنس کر دے تو وہ اجماع پورا ہوگا امت کا۔ ایک محدث نہیں، ہم نے بہت سارے حوالے پڑھے، غلط بات بول رہے ہو ہماری طرف۔ سعودی کا حوالہ پڑھا گیا، امام نبی کا حوالہ پڑھا گیا، غلط بول رہے ہیں، غلط بات بول رہے ہیں، غلط الزام مت لگاؤ ہم پہ۔ جو ہم بول رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، تم بھی جو بول رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، غلط الزام مت لگاؤ۔ ہم نے حوالہ دیا سعودی کی کتاب کا، ہم نے حوالہ دیا امام نووی محدث کا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حدیث کو محدث سے سمجھتے ہیں، تو ہم تو محدثین سے دکھا رہے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ حوالہ محدثین سے دے کہ یہ جو انہوں نے 8 رکعت پڑھی ہے اس پر اجماع ہے۔ 2-3 حوالے پڑھو، تیاری کر کے آؤ، کل تیاری کر کے آؤ۔ خالی باتیں ریپیٹ کرنے لگا رہے ہیں یار، ایک ہی بات کو 10 بار بولنے لگا رہے ہیں۔ بھائی کل آؤ، کل آؤ، تیاری کر کے اچھے سے آؤ، کل بھی لے کے نہیں، آؤ۔ میرے خیال سے اگلے سال آؤ تو اچھا ہے، سال بھر تیاری کرو، کیونکہ بچوں کی طرح ایک ہی بات ریپیٹ کرنے لگا رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے ٹاپک ختم کیا تھا یہ بول کے کہ تابعی، دیکھو صحابی سے کیا ثابت ہے بتائے گا کون؟ میں تم کہ تابعی؟ سمجھنا ہے نا عمران بھائی؟ عمران بھائی چلے گئے آتے جی بولو نیٹ ورک چلا گیا تھا۔ ہاں، صحابی سے کتنی رکعت ثابت ہے؟ سب سے پہلے یہ بات کس کو معلوم پڑے گی؟ کس کو؟ تم بتاؤ کس کو معلوم پڑے گی سب سے پہلے یہ بات؟ جو صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا اس کو نا، ہاں ہے نا؟ تم کو اور میرے کو نہیں نا، سب سے پہلے ہوا ان لوگوں کو پتا چلے گا جو صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے۔ ہاں ٹھیک ہے، 200 صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا نام ہے عطا بن ابی رباح۔ کیا نام ہے؟ بخاری۔ عطا بن ابی رباح۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے رمضان میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7762 صحیح حدیث۔ جو صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں
وہ تو فرماتے ہیں 20 رکعت. تو فیصلہ یہاں پر ہوگا نا بھائی, تمہارے بیچ میں اور میرے بیچ میں بحث کا کیا ضرورت؟ جو صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے وہ بتا رہے 20. ابھی شیبہ کی جو ابھی آپ حدیث بتا رہے ہیں نا, وہ تو اس کا اسٹیٹس تو مطلب سوری اسٹیٹس نہیں, مطلب اس کو تو ضعیف کہتے ہیں. ارے کون ضعیف کہتا ہے؟ حوالہ ضعیف پیش کرو, کہتا ہے؟ کون کہتا ہے ضعیف؟ حدثنا ابن نمیر ان عبد الملک ان عطائن, دو تو راوی ہے, یہ ضعیف کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے بھائی, ہمارے جیسے کہ محمد بھائی نے بولا ہے کہ کل بات کریں گے بول کے, کل ہی بات کریں گے ابھی بھائی. تم بات کمپلیٹ کرو, محمد بھائی تو کل بات کریں گے, تم کمپلیٹ کرو کہ صحابی کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, 200 صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ تو فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے. اور اس کے اندر ضعیف کی تو کہانی ہے ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابن ابی شیبہ 2 واسطے سے تو پہنچ گئے تابعی کو, ابن نمیر اور عبد الملک. یہ تو صحیح حدیث ہے. اسٹیٹس میں صحیح ضعیف کر کے لگا دیے نا ان کو. کون سے یہاں ڈاؤٹ مار اسٹیٹس رہے میں ہیں بس. ضعیف ہے؟ کون سے اسٹیٹس میں ضعیف ہے بتاؤ؟ ابھی 360 آپ جو 360 آپ کا چپ جو بیٹھو نا, حدیث لگائے تھے نا, 360 آپ 360 آپ گھڑی نہیں گھڑی رک بول کے جاؤ کہنے رک لگا جاؤ لینا. رک جاؤ, وہ بھیجو اب بھی اسکرین شاٹ لے کر کے بھیجو. وہ ضعیف کیسے ہے بھائی؟ اور ایک بار شیئر کرا لے عمران. یہ شیئر کرو. نہیں با, وہ ابھی شیبہ کی حدیث نہیں ہے میرے پاس فی الحال. اب نہیں اسٹیٹس کو ضعیف بول رہے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے بھائی. سنا ہوا ہے, آپ کی طرح ہم تیار ہو کے نہیں بیٹھے ادھر. جب سنی ہوئی باتیں کنفرم ہو تو ہی آگے بڑھاتے ہیں, قرآن میں آتا ہے. ہاں وہی تحقیق تو کر بول لیا رہے ہیں نا. کرو. اب میں نے تو پھر سنا اندازے ہے پہ اس ضعیف کیوں طریقے بول سے. رہے ہو؟ اندازے پہ ضعیف میں نہیں بات اسی بولو. لیے تو بول رہا ہوں نا, اور یہ کل سنا بات بھی کریں گے نہیں بول کے. ہے, یہ آپ نے نہیں سنا, یہ بھی غلط بات ہے. نہیں سنا اس حدیث کے بارے میں کہ ضعیف ہے, سوال ہی نہیں اٹھتا. ماشاء اللہ, اب لوگوں کے دل بھی پڑھ لیتے ہو. نہیں, ہماری تحقیق اتنی زبردست ہے. حدیث نمبر یاد رکھو 7762. یہ کون سنا رہا ہے یہ ضعیف ہے, وہ لا کے بتانا. کس سے سنا آپ نے؟ کہاں سے سنا؟ عمران بھائی کس سے سنا؟ کس سے سنا؟ جلدی بولو نام. کسی محدث کی تحقیق لے کے آنا حدیث کے تعلق سے. نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی نہیں کہا. مجھے پتا ہے نا, کسی نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا ہے. یہ اندازے پہ انہوں نے بول دیا ہے, اس لیے میں سننا چاہتا ہوں کہاں سے سنا, کہاں سے سنا عمران بھائی؟ کہیں سے آ گئی تھی نا ان کے ہوائی بات ان کو جواب دینے دو نا کہ کہاں سے سنا. ایک آدمی کو اتنا تو یاد رہتا ہے میں نے فلاں جگہ سے سنا, حدیث نمبر, بک کا نام, یہ سب چھوڑ دو. یہ تو یاد رہتا ہے میں یہاں سے سنا تھا. کالی خامہ کا اندازے پہ بول دینے کا ضعیف ہے. کیا ضعیف ہے عمر بھائی؟ اس میں راوی 2 ہے. ابن نمیر جہاں تک یاد ہے بخاری کا راوی ہے, اور عبد الملک 2 تو راوی ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ ان عطائی نے, مطلب عطا ابن ربا تابعی. ابن ابی شیبہ والی وہ حدیث بول رہا ہے. ابن ابی شیبہ ہی بول رہا نا. چلے گئے شاید. نہیں وہ جو میں نے پڑھی ہے وہ وہ اس کے بارے میں. ابھی اسکرین پہ لگایا تھا نا, وہ حدیث کے نیچے اسٹیٹس ضعیف کر کے لکھ کے ہے, اس پہ بات کر رہا ہے وہ. بھائی صاحب میں نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے وہ تابعین سے پڑھی ہے, اور پوری پڑھنے کے بعد اس نے یہ بات بولا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. عبد الرحمان بھائی تب سے ہاتھ اٹھا رہے, کیا ہی پوچھو, بولو. ارے کیا بولو, یہ لوگ صرف بات کروا رہے ہیں یار, دلیل ہم دے رہے ہیں اتنی ساری, مان نہیں رہے ہیں, صرف بات کرو. السلام علیکم سعید بھائی. وعلیکم السلام. 2-3 سوال تھے وہ تکلیف کے بارے میں. ایک بندہ ہے ہمارے یہاں, ہاں اس نے سوال کرا تھا. کیا تو سوال میں نے کیا اس تھا؟ کو پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ تکلیف کس کن مسائل میں ہوتی. ہاں تو اس نے یہ بات مان بھی لیا. پھر اس نے یہ بھی مان لیا تھا کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر جو وہ بخاری کی حدیث ہے مجتہد کا اجتہاد صحیح ہوگا تو 1 اجر, غلط ہوگا تو 2 اجر, اس نے یہ بھی بات مان لی. صحیح ہوگا تو پھر 2 وہ اجر. آتا ہے کہ صحیح ہوگا تو 2 اجر, غلط ہوگا تو 1 اجر. پھر انجینئر کو سنتا وہ, پھر وہ آگے جا کے وہی ڈائلگ کے اندھی تکلیف مت کرو. پھر اس نے کیا سوال کرا, چلو مانے کہ امام سے اجتہاد غلط ہوا, جیسے مثال کے طور پہ رفع دین کا مسئلہ ہے احناف کا اور شوافی کے درمیان,
तुम बोलते कि तुम्हारे पास दलाइल है, वो रफेदन कर रहा था, तो उससे बात करा था एक बंदे ने, आलिम है वो, उन्होंने बात करे थे, तो उसने वो क्या बोलने लगा कि तुम बोलते कि तुम्हारे पास दलाइल है, तुम मनसूख मानते और तुम तर्क के तुम्हारे पास बहुत सारे दलाइल है, यानी तुम्हारा मजहब इस मामले में सही हक पर है और इमाम शाफी गलत है। इमाम शाफी से इज्तिहाद गलत हुआ, उनको 2 अजर मिले, लेकिन अब उनके मुकल्लिदीन को चाहिए कि वो सही हदीस की तरफ रुजू करे और अपने इमाम का कौल छोड़ दे और रफेदन करना छोड़ दे। और अगर इमाम का इज्तिहाद गलत हुआ तो उसके मुकल्लिदीन को 2 अजर नहीं मिलेंगे, वो तो इमाम के लिए, लेकिन मुकल्लिदीन को जब मालूम पड़ गया कि इज्तिहाद गलत है तो फिर वो गलत के पीछे क्यों चल रहे। उसको यहाँ लाएंगे कि सेम सवाल के लिए अभी बहुत मजा आएगी। वो आ रहा ही नहीं बंदा, उससे पहले भी मीट चल रही थी, मैं उसको बोला आना मीट पर, तो बोले मैं सुबह 5 बजे उठता, बोले मेरे को जाने का रहता, बोले इस वजह से, बोले मैं कोई बात नहीं, जल्दी ला लो, दिन में बात करा लो कॉन्फ्रेंस में, तो ये सवाल का जवाब देने मजा आएगी। हाँ, वो आपका नंबर मीरान भाई से लिया था, इंशाल्लाह कॉल पर लूंगा कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, फिलहाल आप इसका जवाब सुन लो। कौन सा मुकल्लिद कहता है मेरा इमाम खता पर है भाई? कौन बोल रहा है? इमाम शाफी रफेदन कर रहे हैं तो उनके मुकल्लिदीन बोलते हैं हमारा इमाम हक पर है। कब कहा है कि खता पर है? इमाम अबू हनीफा तर्के रफेदन के कायल है तो हम लोग कहते हैं कि वो हक पर है। वो भी अपने इमाम को हक पर बोल रहे हैं, हम भी अपने इमाम को हक पर बोल रहे हैं। किसने कहा खता हो गई और 1 अजर मिलेगा और छोड़ दो और ये कर दो वो कर दो? वो तो अपनी ख्याल सुना रहा है, वो तो जो उसके अंदर दिमाग में बना ख्याली पुलाव वो सुना है। इमाम शाफी के मुकल्लिदीन के नजदीक वो हक पर है रफेदन करने वाली हदीस पे अमल करके, और हनफियों के नजदीक उनके इमाम हक पर है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तर्क रफेदन की हदीस पे अमल करने की वजह से। तो दोनों तो हक पर है, खता पर तो दोनों में से कोई नहीं है। क्लीन बोल्ड। और वो एक मतलब बंदे को ये भी क्लियर कराए थे तकलीफ के मामले में कि तकलीफ किन मसाइल में करते हैं, तो उसने बोला इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो मुद्दत रज़ाअत है दूध पिलाने की मुद्दत, तो वो बोले 2.5 साल है और कुरान के अंदर 2 साल का जिक्र है। इमाम साहब के नजदीक भी 2 ही साल है। वो हिदाया वगैरह की इबारत की शायद से उसके अंदर इसकी ज़ेवर में लिखा है 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना हराम है। मुफ्ता भी ही मसले पर अमल किया जाता है। अबू दाऊद की मैं एक हदीस पढ़ के सुनाऊंगा ज़ईफ और बोलूंगा इस पे अमल करो, करेगा वो? करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हदीस है ना, कर। इमाम अबू दाऊद ने हदीस लाया, करना पड़ेगा। ऐसा बोल चलेगा? नहीं। तो इससे पता चला जैसे हदीस की किताबों में सही और ज़ईफ होता है अमल के लिए, वैसे ही फिका की किताबों में मुफ्ता भी और गैर मुफ्ता भी होता है अमल करने। अबू दाऊद की ज़ईफ हदीस पे अमल नहीं होगा, सही पे होगा। वैसे ही फिका के कॉल में मुफ्ता भी पे अमल होगा, गैर मुफ्ता भी पे अमल नहीं होगा। दोनों का कायदा सेम है। तो ज़ईफ हदीस पेश करके कोई शोर मचाएंगे कि तू इस पे अमल क्यों नहीं कर रहा, ये वैसा ही कि जो जिस कॉल पे तो गैर मुफ्ता भी कॉल है उसको उठा के शोर मचाना कि इधर यूं लिखा है। तो अबू दाऊद की सारी ज़ईफ हदीस, नसाई की सारी ज़ईफ हदीस, तिरमिज़ी की सारी ज़ईफ हदीस पढ़ के कोई शोर मचा और कहे कि इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा, जबकि इन मुहद्दिसीन ने इन हदीसों को अपनी किताब में लाया है, लिहाजा करना पड़ेगा, वरना वो लोग गलत है। ये वैसी हरकत है कि गैर मुफ्ता भी कॉल ला के उछालना और कहना कि भाई ये तो यहाँ तो ये बात है। तेरी रहमत का तलब